کہ انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے، کیا اس احتجاج سے وہ جو نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے وہ حاصل کر پائے گی؟ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو کیا پیشکش کی گئی، ابھی تک وہ اس پیشکش پر کیوں نہیں آئے، اور آخر کار پھر انہوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا، اور حکومت نے احتجاج روکنے کے لیے کیا میٹنگز کی، کیا اسٹریٹجی اختیار کی، اور ایپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا اور اس میں کیا فیصلے کیے گئے۔ اور سب سے پہلے اگر بات کریں تو بانی پی ٹی آئی چیئرمین کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ جیل میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جیل میں ہیں۔ کے پی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی ان سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کے بعد پھر وہ ایپیکس کمیٹی میں کے اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کس کے کہنے پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی اور انہوں نے کیا کہا، اور پھر بانی پی ٹی آئی نے ملاقات میں علی امین گنڈاپور کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ پروٹیسٹ کیا جائے، اور پروٹیسٹ کو ہر صورت کامیاب بنایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں وہ اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنائیں اور اسلام آباد تک پہنچے۔ تو بانی پی ٹی آئی کو جو پیشکش کی گئی ہے اس میں ایک تو یہ ان کو کہا گیا ہے کہ ان کا صحت خرابی کا جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ بنا کے دیتے ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں، جہاں جس ملک میں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں، ایک ایگریمنٹ کے تحت وہ باہر چلے جائیں، کتنے عرصے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور کیا 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے۔ اور سابقہ ادوار میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ایگریمنٹ کے تحت گئے تھے، اور پھر بعد میں ان کے ہیلتھ کے حوالے سے رپورٹس بھی بنوائی گئی تھی، اور جیسے وہ چاہتے تھے رپورٹس ویسی ہی بنی تھی۔ اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اسی طرح کی پیشکش کی گئی ہے، اگر وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو وہ میڈیکل کی بنیادوں پر وہ جا سکتے ہیں، اور جس ملک میں وہ چاہیں بیرون ملک تو وہ جا سکتے ہیں۔ تو ابھی تک عمران خان نے اس پیشکش کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور دوسرا اس میں یہ کیا گیا کہ عدالتوں میں ان کو ریلیف اس طرح دیا جائے تاکہ کسی بات پہ ان کو لے آیا جا سکے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو سیاسی لڑائی ہے یہ اعصابی جنگ ہوتی ہے، اور ابھی تک عمران خان کے اعصاب باقی ہیں سیاسی طور پہ، وہ جیل میں بھی بیٹھ کے ٹف ٹائم دے رہے ہیں، آئے روز احتجاج، جیسا کہ انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، اور ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احتجاج کے دنوں میں انٹرنیٹ موبائل سروس معطل کی جائے، اور راستے تو ظاہر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بند کرنے کی ظاہر تجویز ہے اور بند ہوں گے۔ اور وزارت داخلہ کا بھی اہم اجلاس ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، اور یہ بھی ایک تجویز آ رہی ہے کہ عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک ایک قدم پیچھے اگر ہٹ جائیں تو معاملات صلح کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو دونوں کی طرف سے جو پیشکش ہے وہ دونوں ہی فریقین جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور بانی پی ٹی آئی کے سامنے یہ ایک حکومت میں ایک تجویز ہے کہ اس طرح کی گراؤنڈ ہے کہ میڈیکل کے اس پہ اگر جایا جائے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹس بنتے رہے ہیں، تو اگر ایسی کوئی پیشکش خان کے سامنے آتی ہے، لیکن ابھی تک جب اس طرح کی چیز وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ مزید کتنی دیر عمران خان جو ہے اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے احتجاج کی بھی کال دی، اور حکومت نے بھی سخت فیصلے کیے ہیں کہ جو طلباء اگر احتجاج میں شریک ہوں گے تو ان کی ڈگریاں کینسل کر دی جائیں گی، اور اگر سمندر پار پاکستانیز اس میں شریک ہوں گے تو ان کی جو پاسپورٹ ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا، اور نوجوان یا جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس احتجاج میں شریک ہوں گے تو ان کے شناختی کارڈ تک بلاک کر دیے جائیں گے یا کینسل کر دیے جائیں گے۔ بہرحال حکومت کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور سیاسی جماعتوں کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور یہ بھی تجویز سامنے آ رہی ہے کہ جو احتجاج کا جو جگہ ہے احتجاج کے لیے وہ ڈی چوک کی بجائے ان کو کہیں کہ آپ سنگجانی کے قریب یا کہیں اس کے آس پاس ترنول پھاٹا کے قریب آپ کو جگہ دی جاتی ہے، وہاں پر جا کے احتجاج کریں۔
تو یہ صورتحال ڈیولپمنٹ. اور دوسری طرف سے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو وفاقی وزیر داخلہ نے پاکستان تحریک انصاف کے حکام سے رابطہ کر کے یہ جو 24 نومبر والا احتجاج ہے اس کو مؤخر کرنے کی وہ کی ہے تجویز دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسد قیصر اور برسٹر گوہر سے کہہ کے اور یہ جو احتجاج 24 نومبر والا ہے اس کو مؤخر کرے. تو ابھی تک اس کا کوئی پازیٹیو یا مثبت جواب نہیں ملا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اپنا پروٹیسٹ ہے اس کو کس طرح کامیاب کر پاتی ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنی طاقت کے زور سے اس احتجاج کو روکنے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. اور پولیس کی جانب سے بھی شیل خریدے گئے ہیں, بلٹ ربڑ کی گولیاں خریدی گئی ہیں, بلٹ گنز خریدے گئے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ایک نفسیاتی ایک ہوتا ہے جو امن و امان کی صورتحال ہے. وزارت داخلہ کا, اسلام آباد پولیس کا تو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری شروع ہو گیا ہے پنجاب میں. تو ظاہر ہے جمعہ سے راستے اسلام آباد کے بھی راولپنڈی کے بھی راستے بند ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس دور میں جن لوگوں کی شادیاں ہیں یا کوئی ایسے کوئی ان کے ایونٹ ہے وہ خاصے پریشان ہیں دونوں اطراف سے احتجاج سے اور راستے بند ہونے کی وجہ سے. انہوں نے مارکیاں بھی بک کرائی ہیں اور ان کے لیے اچھی خاصی پریشانی کا یہ باعث بن رہا ہے. یہ ایک پروٹیسٹ کہہ لیں, دونوں طرف سے راستے بند ہوں گے حکومت کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے سڑکوں پر ہوں گے. تو ان کے لیے مسائل ہیں. اب ٹریفک پلان جو ہے وہ ابھی جاری ہوگا, کب جاری ہوتا ہے کہ تاکہ کوئی لوگ اگر راولپنڈی اور کوئی ہسپتال یا کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے متبادل راستے حکومت کس طرح فراہم کرتی ہے. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں. گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں.